اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف صحن حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مومنین کرام کی خدمت میں خمس کے احکام کا تفصیلی سلسلہ درس نمبر 22 تک پہنچا ہے۔ آج کے درس میں انتہائی اہم ترین 3 سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ خطبہ حضرات کے جو ماہ محرم میں اور ماہ مبارک رمضان میں تبلیغ جیسے عظیم فریضے کو انجام دینے کے لیے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، تو کیا ایسے افراد کے اوپر آیت اللہ سستانی کے نزدیک کمانے والے افراد کا حکم لاگو ہوگا؟ کیونکہ اگر ان کے اوپر کمانے والے افراد کا حکم لاگو ہوتا ہے تو ان افراد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو مقرر کریں، تو جو ان کی تبلیغ کا پہلا دن ہوگا وہ ان کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گا۔ لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے مبلغین کے جو دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، کیا ان پہ کمانے والے افراد کا حکم لاگو ہوتا ہے یا ان کے اوپر کمانے والے افراد کا حکم لاگو نہیں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے نتیجے میں جو انہیں حق زحمت ملتا ہے، جو مومنین کرام انہیں حق زحمت دیتے ہیں، وہ حق زحمت اگر ان کے سالانہ اخراجات کے لیے قابل قدر مقدار کافی ہو، قابل ذکر مقدار، یعنی تقریباً آدھا جو ہے وہ پورا ہوتا ہو، تبلیغ کے نتیجے میں جو انہیں نیاز ملتی ہے، جو حق زحمت انہیں ملتا ہے، اس سے اگر ان مبلغین کے آدھے اخراجات پورے ہوتے ہیں، قابل ذکر اور قابل قدر اخراجات ان کے پورے ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں ان افراد کا حکم کمانے والے افراد کے حکم میں ہوگا، ان کے اوپر کمانے والے افراد کے احکام لاگو ہوں گے۔ لہٰذا جو ان کے کمانے کا جو پہلا دن ہوگا، جو ان کی تبلیغ کا پہلا دن ہوگا، وہی ان کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرنے میں انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے خمس کی تاریخ معین کرے، یا نہیں لازم ہے کہ انسان اسلامی مہینوں کی جو تاریخیں ہیں ان کے مطابق اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو مقرر کرے؟ جواب یہ ہے کہ مکلف کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ انگریزی مہینوں کے حساب سے کرے یا وہ اسلامی مہینوں کی جو تاریخیں ہیں ان حساب سے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرے۔ اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ خمس کی جو بھی تاریخ مقرر کرنا چاہتا ہے، انگریزی مہینوں کے حساب سے کرنا چاہتا ہے تب بھی اسے اجازت ہے اور اختیار ہے، اسلامی مہینے کی تاریخوں کے حساب سے کرنا چاہتا ہے تو تب بھی اسے اجازت ہے۔ ایک اہم سوال کہ جس کے متعلق بہت زیادہ مومنین سوال کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ نے خمس کی اپنی سالانہ تاریخ مقرر کر دی ہے تو کیا پھر آپ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو چینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کوئی گنجائش نہیں ہے؟ ایک دفعہ آپ نے خمس کی تاریخ معین کر دی، اب یہ ہمیشہ جب تک آپ خمس ادا کرتے رہیں گے اس تاریخ میں کوئی تبدیلی آپ نہیں کر سکتے، تو کیا کوئی گنجائش ہے شریعت میں کہ آپ خمس کی سالانہ تاریخ کو تبدیل کر لیں، یا تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ وہ افراد کہ جن کا کوئی پیشہ ہوتا ہے، جن کا کوئی کام کاج ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، خطبہ حضرات ہیں، مزدور ہیں، کسان ہیں، جو افراد اپنی دکانیں کرائے پہ دیتے ہیں اور وہاں سے انہیں کرایہ آتا ہے، ان تمام افراد کا حکم ایک ہے، چونکہ یہ ان افراد میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کام کاج ہے، جن کا زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہے، جن کی آمدن کام کے نتیجے میں آتی ہے، کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں تو انہیں روزی روٹی ان کی چل رہی ہے، تو ایسے افراد کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ لیکن کیسے وہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کہ ان کے خمس کی مثال کے طور پہ جو تاریخ ہے وہ 20 جون کو بنتی ہے، تو
آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ پہلے لے کے آ سکتے ہیں لیکن بعد میں نہیں لے کے جا سکتے. مثلا وہ اپنے خمس کی تاریخ جو ہے وہ 1 جون کو کر سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہ وہ 25 جون کو لے جائیں یا 30 جون کو لے جائیں. لہٰذا پہلے تاریخ کو تبدیل کر سکتے ہیں، بعد میں آپ نہیں کر سکتے. جب آپ پہلے کریں گے تو آپ کا جتنا بھی پچھلا سال گزر چکا ہے اس کا آپ خمس کا حساب کریں گے، اور جو نئی تاریخ آپ رکھیں گے 1 جون کو رکھتے ہیں، 15 جون کو رکھتے ہیں، تو یہ آپ کے مستقبل کے حاصل ہونے والے جو پرافٹ ہوں گے ان کے خمس کی سالانہ تاریخ قرار پائے گی. لیکن اگر مکلف کا شمار ان افراد میں سے ہے کہ جن کا کوئی کام کاج نہیں ہے، جن کی آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، کوئی پیشہ ان کا نہیں ہوتا ہے، ملازمت نہیں ہوتی ہے، جاب لیس افراد ہوتے ہیں جیسے کہ طالب علم حضرات ہوتے ہیں، یا وہ افراد کی جو حکومت کی طرف سے پینشن لیتے ہیں، ان کو بھی چونکہ جو پیسہ ملتا ہے وہ کسی کام کے نتیجے میں نہیں ملتا ہے، یہ گویا کہ حکومت کی طرف سے انہیں ایک ہدیہ ہوتا ہے اس ساری خدمت کے نتیجے میں، اس سروس کے نتیجے میں کہ جو وہ 25-30 سال گورنمنٹ میں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کسی کام کے نتیجے میں نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے گویا انہیں ایک اضافی بونس یا ہدیہ کہہ لیں یا ہبہ کہہ لیں وہ ہوتا ہے. تو اس قسم کے افراد کے لیے چونکہ یہ ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کریں، تو ان کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ یہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو تبدیل کر سکتے ہیں، البتہ اپنے گزشتہ خمس کو ادا کرنے کے بعد، اس کا حساب کتاب کرنے کے بعد یہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو تبدیل کر سکتے ہیں. چونکہ ان افراد کے حکم یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز ان کی ملکیت میں آتی ہے اس وقت سے لے کے سال گزرنے تک انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو استعمال کر لیا تو اس کا خمس نہیں ہوگا، اور اگر استعمال نہیں کیا ہے تو اس کا خمس انہیں دینا ہوگا. جب یہ اپنے خمس کا یوں حساب کر لیں گے تو اس کے بعد ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے خمس کی سالانہ تاریخ کو تبدیل کر سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.